آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ سعید زہرا بنت خلیل احمد جعفری مرحوم کی روح کو وصال فرمائیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة صلی اللہ علیہ محمد۔ عزیزان گرامی، ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ان کے شوہر اور دیگر افراد خاندان کی جانب سے منعقد کی گئی ہے، اسی لیے میں نے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس میں خلاق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی آیتوں میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا پیدا کیا ہے۔ یعنی قدرت کی نگاہ میں یہ رشتہ زوجیت آیت الہی ہے، اللہ کی نشانی ہے، اور واقعاً اس سے بڑھ کر کے معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے اسی رشتوں کو تمام رشتوں کی بنیاد قرار دے دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلا اور بنیادی رشتہ جو وجود میں آیا ہے وہ زوجیت کا رشتہ ہے۔ جناب آدم اور جناب حوا بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ اگر کوئی پہلا رشتہ انسانی رشتہ پایا جاتا ہے تو وہ شوہر اور زوجہ کا رشتہ ہے، کیونکہ جناب آدم اور حوا کے درمیان اللہ نے پہلا رشتہ کاہے کا قائم کیا؟ شوہر اور زوجہ کا، اور پھر اس کے بعد تمام رشتوں کا کارواں چل پڑا۔ جتنے بھی رشتے آپ تصور کر سکتے ہیں، چاہے وہ ماں باپ ہوں، بھائی بہن ہوں، چچا پھوپھی، خالہ خالو، ماں ماموں وغیرہ، یہ جتنے بھی رشتے ہیں اور ان کے نیچے اور ان کے ساتھ جتنے وابستہ رشتے ہیں، یہ سب بعد میں وجود میں آئے ہیں۔ اسی لیے پروردگار رشتہ زوجیت کو اپنی آیت قرار دیتا ہے، اور آیت کے جو ایک معنی تو نشانی کے ہیں لیکن ایک معنی معجزے کے بھی ہیں۔ یہ ایک معجزے سے کم ہے
کہ اس نے اسی رشتوں کو تمام رشتوں کا ذریعہ بنا دیا۔ تو پہلا رشتہ یہ ہے، اور اسی لیے ہمارے دین میں سب سے زیادہ زور جس رشتے پہ دیا گیا ہے وہ یہی زوجیت کا رشتہ ہے، اور اگر یہ رشتہ پاکیزہ بن جائے تو تمام رشتوں میں پاکیزگی آ جائے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اگر یہ رشتہ پاکیزہ ہو جائے تو تمام رشتوں میں پاکیزگی آ جائے گی، اور اگر اس رشتے میں پاکیزگی نہیں ہے تو تمام رشتوں میں خرابیاں پھیل جائیں گی۔ عجیب آیت ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا پیدا کیا۔ کاہے کے لیے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہاری زندگی وجہ سکون بن جائے۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ہمارے دین کی نگاہ میں فیملی کی بنیاد سکون پر مبنی ہے۔ الگ روحانیت اختیار کر کے سکون نہیں پا سکتے، الگ زندگی گزار کر کے انفرادی طور پر سکون نہیں پا سکتے، حتیٰ کہ غیر شرعی طریقے سے لیو ان ریلیشن شپ میں رہ کر کے بھی سکون نہیں پا سکتے۔ بمن آیات ہی، میری نشانیوں میں سے ہے۔ شادی اللہ کی نشانی بن سکتی ہے جب اللہ کے حکم سے ہو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، شادی اللہ کی نشانی تبھی بن سکتی ہے جب اللہ کے حکم سے ہو۔ اسی لیے میں نے کہا کہ یہ بہت بنیادی ہمارے دین میں حیثیت رکھتی ہے فیملی، اور ہمارا دین حامی ہے کہ انسان خاندان کی تشکیل کرے شادی کے ذریعے سے، اور اگر شادی اللہ کے حکم سے ہو اور آیت الہی کا مصداق بن جائے تو ایسی شادی وجہ سکون ہے۔ گڑبڑی وہاں پیدا ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کہ کہیں کہ بہت سے لوگوں نے شادی کی اور ان کی زندگی میں سکون نہ آیا، لیکن آپ جائیے اور دیکھیے کہ ان کی شادی کی بنیاد حکم الہی ہے یا کچھ اور ہے۔ ان کی شادی کی بنیاد حکم الہی پر قائم نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے شادی کے لیے جن معیارات کا انتخاب کیا وہ دینی نہیں تھے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، انہوں نے شادی کے لیے جن معیارات کا انتخاب کیا وہ الہی نہیں تھے۔ خدا اس شادی کے لیے ضمانت لے رہا ہے کہ جو اس کے حکم کے ذریعے سے آیت الہی بن جائے تو ایسی شادی وجہ سکون ہے۔ تین بنیادی چیزیں، اور کبھی کبھی آپ دیکھیے گا کہ عام لوگ بھی وہی بات کہتے ہیں جو قرآن کہتا ہے۔ میں تو برابر ٹرین میں جب سفر کرتا ہوں تو لوگوں کو یہ باتیں جو کرتے ہیں تو یہ سمجھیے کہ ان کی باتیں سنیے، کبھی عام لوگ بھی بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ تو میں یہاں تو مجلس پڑھتا ہوں لیکن ٹرین وغیرہ میں بالکل اچھا سامع بن جاتا ہوں کہ یہ خلق خدا کہہ کیا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بعض مخلوقات خدا نہ جانتے ہوئے بھی آیات الہی کی ترجمانی کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا دین کہتا ہے کہ گھر اور گھرانہ یہ انسان کو سکون پہنچاتا ہے، لہذا بہت سے لوگ ایسے ملے، خاص طور سے جو لوگ ڈیلی کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں سروس کے لیے اور پھر واپس آتے رہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے دن بھر کام کیا ہے، تھکے ہیں، ماندے ہیں، اس کے بعد تو بات آپس میں کرتے ہیں، بہت تھک جاتے ہیں، لیکن پھر انہی میں سے کوئی بول اٹھتا ہے کہ لیکن جب گھر پہنچتے ہیں اور گھر والوں پر نگاہ پڑتی ہے، بچوں پر نگاہ پڑتی ہے تو ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ یہ وہی آیت کی ترجمانی ہے کہ ہم نے سکون قرار دیا ہے، ہم نے سکون قرار دیا ہے۔ تین بنیادی چیزیں اس رشتے سے وابستہ کی ہیں ہمارے دین نے، ایک سکون، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً،
اور ہم نے خود اللہ اپنی طرف نسبت دے رہا ہے، کہہ رہا کہ وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے تمہارے درمیان قرار دی ہے مودت اور رحمت، مگر یہ وہاں قرار دی ہے جہاں میرے حکم سے یہ رشتہ استوار ہو۔ تو ہم دو چیزیں دیتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کی فلسفی یہ ہے کہ وہ محبت بھی خریدنا چاہتے ہیں، ہے نا، محبت خریدنا چاہتے ہیں، وہ رحم کا جذبہ خریدنا چاہتے ہیں۔ پروردگار کہتا ہے کہ ہم سے ہٹ کر کے لاکھ کوشش کر لو، نہ مودت دے سکتے ہو نہ رحمت۔ بہت لوگوں نے یہ معیار بنا لیا، لڑکی کو زیادہ سے زیادہ جہیز دیں گے تو سسرال والے چاہیں گے۔ ارے جو خدا کی عطا پہ راضی نہ ہوا، اس درندے کو تم جتنا دو گے اس کے حرص میں اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ تو کیونکہ بنیاد اس سے ہٹ کر کے ہوئی، وہ یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ جو رشتہ دیتا ہے وہی رشتے میں مودت بھی پیدا کرتا ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ میری دولت مودت لا سکتی ہے۔ آواز قدرت آتی ہے، تم اپنی دولت سے جتنا چاہو خرچ کر لو اور دکھاؤ مودت۔ ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے شادیاں مہنگی ہوتی جاتی ہیں، ویسے ہی ویسے ان رشتوں میں کمزوریاں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ہمارے بزرگوں کی شادیوں میں کتنا خرچ ہوا، اور ان کی شادیوں میں دوام رہا۔ آج تو المیہ یہ ہے کہ لوگ ڈائمنڈ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دے رہے ہیں منہ بند کرنے کے لیے، ہے نا، لیکن شادیاں 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے اس سے زیادہ نہیں ٹک پا رہی ہیں۔ بڑے اچھے اچھے ریسیپشن، مانگنے والوں کے انداز نئے، ہے نا، یہ بھی ایک طریقہ آ گیا ہے، ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے۔ یاد رکھیے جو یہ کہہ کے مانگے وہ اور خطرناک ہے کہ ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے، بس ہمارے براتیوں کا بڑا اچھا خیال کیجیے گا، ہے نا۔ اور دیکھیے اگر فلاں ہوٹل آپ لے لیں تو کتنا اچھا ہوگا۔ اب فرمائشیں شروع ہو گئیں، تو ابتدا یہاں سے ہوئی کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہے نا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ابتدا یہاں سے ہوئی، اور پھر فرمائشوں کا ایک تمار، حتیٰ کہ معاملات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ میرج ہال تو ہے ہی ہے، پھر وہ ایک لفظ ہے جنواسا، جو جنازہ نکال دے، ہے نا، اس کے لیے الگ انتظام، ہے نا، بیچارے کو الگ کمرے میں۔ اب نیا زمانہ، نئی روشنی بھی آ گئی ہے۔ اب اگر لڑکا کسی آفس میں جاب کر رہا ہے تو وہ فریضہ سمجھتا ہے کہ اپنے سارے آفس والوں کو بھی بارات میں لے آئے۔ ارے تجھے پوچھنا ہے تو ولیمے میں پوچھ، یہ کیا ہے کہ حلوائی کی دکان پر دادیا کا فاتحہ۔ میں المیہ بتا رہا ہوں، ارے بھائی تمہیں بلانا ہے، وہ تمہارا مہمان ہے، تو ولیمے میں کیوں نہیں بلاتے ہو؟ کیونکہ میں نکاح پڑھتا ہوں، یہ سب مسائل پیش آتے رہتے ہیں۔ پتہ چلا کہ میرج ہال میں بارات ٹھہری ہوئی ہے، الگ سے انہوں نے ایک گیسٹ ہاؤس لے رکھا ہے، اس کے باوجود فرمائش یہ ہوتی کہ ارے ہمارے آفس سے باس آ رہے ہوں، فلاں آ رہے ہوں، دھماکے آ رہے ہیں، لہذا ان کا ذرا 5 اسٹار ہوٹل میں انتظام کیا جائے۔ مہمان ان کے اور انتظام یہ کرے بیچارہ۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، میں اس لیے باتیں پڑھتا ہوں، میرے سامنے اس بات پر ایک جوان آیا، اس نے کہا کہ واقعاً آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مہمان ہمارا ہے تو ہمیں ولیمے میں پوچھنا چاہیے، بارات میں کیوں پوچھوں میں؟ بھئی ہم دوسرے کے یہاں جا رہے ہیں تو بارات میں ہم سب کو پوچھ لیتے ہیں، اس کے بعد کس کے سر منڈ دیتے ہیں؟ لڑکی والوں کے۔
آپ کو بڑا شوق ہے شوبازی کا، آپ ولیمے میں بلائیے، چاہے 5 اسٹار نہیں، اگر آپ کو 10 اسٹار مل جائے تو وہاں ٹھہرائیے، ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو بہرحال میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں اس پر نہیں آنا چاہتا ہوں، ورنہ تو یہ بھی ایک خاص بات ہے اور اس کی طرف بھی اشارے ہونے چاہیے۔ اور کبھی کبھی تو میرے پاس مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ مولوی کے پاس بیٹھ کر کے کھانا کھانا ضروری سمجھتے ہیں، خصوصاً دولہے کا باپ، تو کبھی کبھی تو لقمہ حرام ہو جاتا ہے نا، کبھی کبھی واقعاً لقمہ حرام ہو جاتا ہے، میرا تو حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ میں ہر ایک کی گاتا نہیں ہوں کہ جیسا ہے تو ویسے ہی اس کی بولنے لگوں، تو کبھی کبھی کیونکہ جو چیز مزاج پر بار ہے، اب کبھی کبھی جب یہ ہو جاتا ہے کہ دولہے کا باپ بغل میں بیٹھ کر کے اور پھر مولانا ہی صاحب سے پوچھنے لگتا ہے مولانا کیسا انتظام تھا، لگتا ہے آپ نے فرمایا ہے، انتظام دوسرے نے کیا اور واہی بھی اب یہ لوٹنا چاہ رہے ہیں، مولانا کیسا انتظام تھا اور میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہمیں کچھ نہ چاہیے، کتنا یہ جملہ سنا ہوں کہ پک گیا ہوں کہ مولانا میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس ہاں ذرا براتیوں کا لحاظ بہت قاعدے سے ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ دیکھیے کتنا اچھا انتظام، یہ بھی بیان کرنا ضروری ہے، توجہ چاہ رہا ہوں ذرا گرامی۔ تو بہرحال میں اس پر نہیں آنا چاہتا ہوں۔ تو آج جو شادیوں میں دوام نہیں ہے، جو شادیوں میں سکون نہیں ہے، کیونکہ تم کسی کا سکون غارت کر کے سکون نہیں پا سکتے۔ توجہ چاہ رہا ہوں دان گرامی، یہ اصول ہے پروردگار کا۔ تو آج ہم براتیوں کے نام پر، شادی کے نام پر لڑکی والوں کو اتنا ٹارچر کرتے ہیں اور سکون غارت کر دیتے ہیں گھر کا۔ اگر بچے اس کے پڑھ رہے ہیں، اس کو ایک شادی کرنی پڑے تو آج کے سماج کا یہ ظلم ہے کہ پڑھائی رک جاتی ہے ایک بیٹی کی شادی کی وجہ سے، اور ایک گھر نہ جانے کتنا پیچھے چلا جاتا ہے، جبکہ پیغمبر نے کہا سب سے اچھی شادی سب سے سستی شادی۔ یہ پیغمبر کا قول ہے، عین قول ہے، سب سے اچھی شادی سب سے سستی شادی۔ اور ہم نے کیا اصول بنا لیا؟ سب سے اچھی شادی سب سے لگزری شادی، سب سے مہنگی شادی۔ توجہ چاہ رہا ہوں گرامی، تو کیونکہ بنیاد تم کسی کا سکون غارت کر کے سکون نہیں پا سکتے ہو، یہ بنیاد ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون آئے تو ہم دوسروں کو سکون دینا سیکھ جائیں، اور جتنا ہم دوسروں کو سکون پہنچاتے چلے جائیں گے اللہ ہمارے سکون کے راستے ہموار کرتا چلا جائے گا۔ تو شادی کے بنیادی رشتے میں اللہ نے پہلی چیز سکون کو قرار دیا ہے۔ دوسری چیز ہے مودت۔ دیکھیے محبت کے بارے میں یہ لفظ ہے کہ محبت اندھی ہوتی ہے، مگر مودت شعور کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہی فرق ہے محبت اور مودت میں۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں محبت قرار دیتا ہوں، کہا نہیں میں مودت قرار دیتا ہوں، کیونکہ مودت شعور کے ساتھ تعاون کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے۔ یہ ہے مودت، جہاں شعور ہے، سمجھ بوجھ کر کے ہے، اور اس کے ساتھ تعاون کا جذبہ ہے۔ اور صرف مودت ہی نہیں، اس کو اور آگے بڑھا کر کے ہم ایثار کے مرحلے میں لے آتے ہیں اور اسے رحمت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ پھر مودت کے بعد رحمت کی منزل آتی ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب رحمت آ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ سماجی اعتبار سے شوہر سب کچھ کھو بیٹھا ہو، مگر اس کی وفادار زوجہ اس کا ساتھ دیتی ہے۔ جو لیو ان ریلیشن شپ میں رہنے والے ساتھ نہیں دے سکتے، وہ آتے ہی ہیں دولت چوسنے کے لیے، اور ادھر دولت ختم ہوئی ادھر رشتہ بھی
ختم ہوا، اب جس سے ملے گا ادھر. کہ ہم نے مودت قرار دیا اس رشتے میں، ہم نے رحمت قرار دیا ہے اس رشتے میں. اب اگر آپ نے میری بات یہاں تک سماعت فرما لی ہے تو ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اور یہ رشتہ زوجیت اس قدر اہم ہے کہ ہم نے نہ صرف یہ کہ انسانوں میں اس کو قرار دیا، بلکہ کائنات کی ہر شے میں ہم نے یہ رشتہ پیدا کیا. یہ قرآن کی آیت ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز کو زوجین کی صورت میں پیدا کیا. یہ قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں. جو بھی مصداق شے ہے وہ کاہے کے رشتے میں ہے؟ زوجیت کے رشتے میں ہے. چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ نباتات ہوں، چاہے وہ جمادات ہوں، جو بھی شے کا مصداق ہے سب رشتے زوجیت میں ہے. اور اب قرآن کی اس حقیقت کو سائنس کی ثابت کر رہی ہے. اب انہوں نے ثابت کیا بہت سی چیزوں میں کہ پیڑ پودوں میں بھی زوجیت کا رشتہ ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی سائنس اپنے محدود وسائل کے ساتھ ابھی جزئیات کو ثابت کر رہی ہے، مگر قرآن نے ایک کلی تھیوری دی ہے کہ جو بھی مصداق شے ہے وہ زوجیت کے ساتھ ہے. اور اس کا کمال اسی میں ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو. اس کا کمال اسی میں ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو. صرف اس نے اپنے بارے میں کہا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ ہے کہ جس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. جس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. خدا کی ذات تنہا وہ ذات ہے جو نہ اپنے وجود کے اندر شریک رکھتی ہے نہ اپنے وجود کے باہر شریک رکھتی ہے. لیکن ہم انسان یا کائنات کی ہر شے اپنے اندر بھی شریک اور اپنے وجود کے باہر بھی شریک، یعنی بغیر شریک کے اس کی حیات آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. تو بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کے علاوہ ہر چیز کا کمال یہ ہے کہ وہ شریک کے ہمراہ رہے. لیکن یہ صرف خدا کے لیے ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. اب وہ اور بات ہے کہ ہماری سوسائٹی میں بھی بعض لوگ اب شادی نہیں کر رہے ہیں. شاید ان کی مزاج میں کبریائی آ گئی ہے کہ یہ بھی اس کی طرح وحدہ لا شریک بننا چاہتے ہیں، ہے نا؟ وحدہ لا شریک بننا چاہتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ صرف میرے علاوہ میں ہوں وحدہ لا شریک، اور کوئی بھی لا شریک ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس کے لیے کمال ہے شریک میں. تو ہم نے کہا اگر بہت سے لوگ شادی نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا چاہتے ہیں؟ کہ وہ ممکن سے ہٹ کے ادھر واجب کی طرف جانا چاہتے ہیں، ہے نا؟ جو لباس ان کے لیے زیب تن نہیں کیا گیا ہے یہ اسے پہننا چاہتے ہیں. اسی لیے پیغمبر کی ایک حدیث سنا رہا ہوں، اور میں یہ بھی موقع دے رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ارے بھائی، پیغمبر نے کہا ہماری امت کے بدترین لوگ غیر شادی شدہ ہیں. بدترین لوگ کون ہیں؟ جو شادی نہیں کرتے ہیں. اسی لیے ابھی بھی موقع ہے کہ شریعت آپ کو اجازت دے رہی ہے. اور اب تو آگے پاس یہ بہانہ بھی ایک مولانا صاحب نے بھی پڑھا تھا. تو اگر کوئی ایسا ہے تو وہ ابھی سے شریک کا انتخاب کرے، راستہ کھلا ہوا ہے. ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. تو اگر آپ نے میری بات یہاں تک سن لی تو میں ایک شہزادی کے حوالے سے ایک فضیلت کا نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کیا ہیں، شریک کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں. خدا وہ ہے کہ جس کا کوئی کفو نہیں ہو سکتا، ہے نا؟ ہم شرائط کے دائرے میں، دیکھیے لفظ سنیے گا، کبھی ایسا نہیں ہو کہ آدمی کچھ کا کچھ سنتا ہے کہتا ہے ہاں مولانا صاحب نے کہا تھا. تو شرائط کے دائرے میں
ہم کسی کو بھی بطور ہمسر انتخاب کر سکتے ہیں، ہے نا؟ اس کے لیے تو اصلاً کفو نہیں ہے، اور ہمارے لیے جو کفو ہے تو اس میں بہرحال اتنی وسعت ہے کہ ہم شرائط کے ساتھ کسی کو بھی ہمسر بنا سکتے ہیں۔ مثلاً محرم کو نہیں بنا سکتے، لیکن نامحرم میں محارم جو عورتیں ہیں ان سے رشتہ زوجیت نہیں ہو سکتا ہے ہمارے دین کے اعتبار سے، لیکن جو نامحرم عورتیں ان سے شادی ہو سکتی ہے۔ تو اب اس میں تو وسعت دی گئی نا کہ آپ ان نامحرموں میں جو دوسرے اور شرائط ہماری باؤنڈری ہے، ہمارے دین کے جو حدود ہیں، اس کی رعایت کرتے ہوئے کسی کو بھی اپنا ہمسر بنایا جا سکتا ہے نا؟ یہ ہے نا؟ تو وہ ہے کہ جس کا کوئی کفو نہیں۔ ہماری منزل یہ ہے کہ ہم شرائط کے دائرے میں کسی کو بھی کفو بنا سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسی ذات تو ہو، توجہ چاہ رہا ہوں، کوئی ایسی ذات ہو کہ جس کا ایک سرا ادھر بھی ہو اور ایک سرا ادھر بھی ہو۔ اب توجہ چاہ رہا ہوں، یہی امتیاز ہے جناب فاطمہ زہرا کا، کہ ان کے لیے اس وحدہ لا شریک نے یہ اعلان کیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ ارے عجیب معاملہ ہے کہ جس کا کوئی کفو نہیں وہ فاطمہ کے لیے کہہ رہا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو اس کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ توجہ کرو، اس کا کوئی کفو نہ ہوتا، اور یہ اس لیے بھی ہے کیونکہ پیغمبر نے اس سے مانگا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، یہ اس لیے ہے کہ پیغمبر نے اس سے مانگا، کیونکہ جب رشتے آئے تو پیغمبر نے کہا کہ اس کا اختیار خدا بند عالم کو ہے۔ آواز قدرت آئی، اے میرے حبیب، تم نے وحدہ لا شریک سے رشتہ مانگا ہے تو اب ایسا رشتہ دوں گا جو رشتہ لا شریک ہوگا۔ اب ایسا رشتہ دوں گا جو رشتہ کیا ہوگا؟ لا شریک ہوگا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اس لیے حدیث ہے، پیغمبر کی حدیث ہے، مولا کائنات نہ ہوتے تو کوئی جناب فاطمہ زہرا کا کفو نہیں بن سکتا تھا۔ تو اب اگر آپ نے میری بات یہاں تک سن لی ہے تو اسی لیے ہمارے دین نے، کیونکہ ہم نے کہا یہ ایک بنیادی رشتہ ہے، اور اتنا بنیادی رشتہ ہے کہ ہمارا دین کہتا ہے کہ یہی رشتہ بنیاد جنت بھی ہے، بنیاد جہنم بھی ہے۔ شادی کا رشتہ یہ انسان کو جنت بھی لے جا سکتا ہے اور یہی انسان کو جہنم بھی لے جا سکتا ہے۔ عجیب بات ہے، اور میں ابھی اس سلسلے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے ہمارے دین نے کہا کہ ایک مومن ہر ایک کو اپنی ہمسری میں نہیں لے سکتا، اس کی پہلی شرط ایمان ہے۔ توجہ سے رہوں، اب آج کل تو دور خراب ہو چکا ہے، میں خوش فہمی کا ذاکر نہیں ہوں۔ آج ہمارے بچے بھی کدھر جا رہے ہیں یہ لوگوں کو پتہ ہے نا؟ حتیٰ کہ بعض ہمارے بچے لیو ان ریلیشن شپ میں رہ رہے ہیں۔ ہمارے قوم کی بات کر رہا ہوں میں، یعنی شادی سے ہٹ کر کے۔ کتنا ہی اچھا نام رکھ لیجئے، لیکن حقیقت میں وہ ہے زنا ہی۔ لیو ان ریلیشن شپ میں قوم کے بچے رہ رہے ہیں، حتیٰ کہ غیروں کے ساتھ شادی ہو نہیں سکتی ہے۔ کیا لیو ان ریلیشن شپ ہو رہا ہے معاملہ؟ کیوں؟ اس میں غلطی کس کی ہے؟ اس میں غلطی ہماری ہے کہ ہم نے بچوں کو یہ نہیں بتایا کہ ہر لڑکی ہماری ہمسر ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی، یا ہم نے لڑکی کو یہ نہیں بتایا کہ ہر لڑکا
ہمسر ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اور یہ قرآن مجید میں صاف طور سے اعلان کیا گیا، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ۔ دیکھو، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرنا، حتیٰ یؤمننا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ہمارا دین کسی کو ہمیشہ کے لیے بلیک لسٹ نہیں کرتا ہے نا۔ جب تک شرک کی منزل میں ہے شادی ممنوع، لیکن اگر وہی مشرکہ ایمان لے آئے تو ہمارا دین کہتا ہے کہ اب اس سے شادی کی جا سکتی ہے۔ یہ قرآن کی آیت میں اپنی تفسیر پڑھ رہا ہوں، لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، مشرکات سے شادی نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اور پھر قرآن عجیب کانسیپٹ دے رہا ہے، کہہ رہا ہے وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ ایک مومنہ کنیز ہے نا، توجہ سے رہا ہوں، بہت سے لوگ سب کچھ دیکھتے ہیں سوائے ایمان کے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا کی ساری دولت تمہیں مل جائے اور ایمان نہ ملے تو کوئی بھی دنیا کی چیز اس ایمان کا بدل نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن ہے، میں ابھی تو نہیں کہہ رہا ہوں۔ کہا کہ ایک مومنہ کنیز بہتر ہے اس آزاد مشرکہ سے کہ جو تمہیں تعجب میں ڈال دے، یعنی اس کا حسن ایسا ہو، حسن ظاہری، اس کا مقام ہو، منصب ہو، ہے نا، ارے بہت بڑی پوسٹ پر ہے، مشرکہ ہی صحیح ہے نا، بہت بڑی پوسٹ پر، تو تعجب میں پڑ گئے کہ اب ایسا سرمایہ ہماری طرف آ رہا ہے۔ تو کہا کہ چاہے اس کا حسن ظاہری یا اس کا مقام اور منصب اور اس کی دولت تمہیں تعجب میں ڈال دے، پھر بھی خدا کہہ رہا ہے کہ اس کے مقابل میں اگر ایک مومنہ کنیز مل جائے تو وہ ترجیح رکھتی ہے، اور اسی سے شادی اس سے نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یہی بات لڑکے کے لیے بھی کہی، لڑکی کے لیے بھی کہی کہ ایک مومنہ لڑکی کسی مشرک لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، چاہے وہ لڑکا کتنا ہی حسین و جمیل کیوں نہ ہو کہ جو تعجب میں ڈال دے، کتنا ہی دولت والا کیوں نہ ہو، کتنے ہی منصب والا کیوں نہ ہو۔ اب عجیب بات ہے، اس کو بیان کرنے کے بعد قرآن نے عجیب تھیوری دی ہے۔ میں نے کہا نا کہ یہ شادی کا جو رشتہ ہے یہی جنت بھی طے کرتا ہے، جہنم بھی طے کرتا ہے۔ اب خدا کہہ رہا ہے، میں اپنی تفسیر نہیں کہہ رہا ہوں، کہہ رہا ہے کہ اولئک یدعون الی النار، اگر تم نے شادی کے لیے مشرکوں کا انتخاب کیا تو اب یہ رشتہ تمہیں کاہے کی دعوت دے رہا ہے؟ جہنم کی۔ اولئک یدعون الی النار، وہ تم کو دعوت دے رہے ہیں کاہے کی؟ جہنم کی۔ اور اللہ پھر کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے واللہ یدعو، اور اللہ دعوت دے رہا ہے الی الجنت والمغفرہ۔ اسی شادی کے ذریعے سے تو اللہ دعوت دے رہا ہے کہ مومن کا انتخاب کرو۔ بھائی مشرک سے منع کیا، کہا مشرک سے منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو خود جہنم میں جائے وہ تمہیں بھی لے جائے گی، تمہاری نسلوں کو بھی لے جائے گی، وہ تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اور میں نے جو تم سے کہا کہ ایمان کا انتخاب کرو تو میں تمہیں کاہے کی دعوت دے رہا ہوں؟ واللہ یدعو الی الجنت والمغفرہ۔ ہم دو چیز چاہتے ہیں نا، ایک جنت اور ایک غفران الہی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میری جنت اور میری مغفرت یہ شادی کی بنیاد میں پنہاں ہے۔
بشرطے کہ وہ شادی ہمارے حکم کے مطابق ہو۔ یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، بڑا بنیادی مسئلہ ہے، اس کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ یہی رشتہ جنت میں بھی لے جا سکتا ہے اور یہی رشتہ جہنم میں بھی لے جا سکتا ہے، یہ بنیادی رشتہ ہے۔ اور ایسے بہت سے ہمارے یہاں شرائط، میں نے تو یہ شرط آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، ایسے نہ جانے کتنی شرائط ہیں ہمارے دین نے جو شادی کے بارے میں بیان کیا ہے، اور جسے آج بیان کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان ٹاپک پہ گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں سے نہیں بتائیں گے، بعض بچے ہو سکتا ہے کہ نادانی میں یہ کام کر رہے ہوں، شاید اگر ان کو صورتحال پتہ ہو تو شاید ایسا مرحلہ نہ آئے، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ اور اب ایک جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سماج کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے، اور دیکھیں میں بعض چیزوں کی طرف صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرا دین کسی چیز کا مخالف نہیں ہے، لیکن ایک چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ کون مقصد ہے اور کون ذریعہ ہے۔ ساری خرابی یہاں سے آتی ہے کہ ہم ذریعے کو مقصد سمجھ لیتے ہیں۔ مثلاً آج کل ہماری قوم میں ایک وبال آ گیا ہے اور اس کا نام ہے پڑھائی۔ میں پڑھائی کا مخالف نہیں ہوں، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ پڑھائی اچھی زندگی کا ذریعہ ہے، خود مقصد نہیں ہے۔ بھئی ہم بچوں کو کیوں تعلیم دلانا چاہتے ہیں کہ اچھی زندگی گزارے نا، اور اگر اس کی زندگی برباد ہو جائے تعلیم کے چکر میں، توجہ چاہ رہا ہوں، اس بنیادی نقطے کو ہم نے نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے آج بڑی خرابیاں آ رہی ہیں۔ بچی کو پڑھانا ہے تو تمام اصولوں کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا، اور پھر جب وہ مکس گیدرنگ میں آتی ہے اور پھر وہ کہیں کی کہیں ہو جاتی ہے تو اب رو رہے ہیں۔ تو اب رونے سے کیا فائدہ؟ یا تو بنیاد ایمان اتنی مضبوط کر دی ہوتی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو ہم نے کہا نا کہ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ کون اصول بنیادی ہیں، کون اصول بنیادی نہیں ہیں۔ اور ہم نے کہا کہ حتیٰ کہ آج ہم بچوں کو نکما بنا رہے ہیں تعلیم کے نام پر۔ بہت سے لوگوں کو سنتا ہوں میں یہ جملہ کہتے ہوئے، بھائی تعلیم اچھی زندگی کے لیے ہے نا، رشتہ داروں سے ہم نہیں ملتے کیونکہ بچوں کی تعلیم ہونی ہے نا۔ تو تعلیم تو اس لیے ہونی چاہیے تھی کہ معرفت کے ساتھ رشتوں میں دوام پیدا ہو جائے، تو تعلیم تو یہ ہونی چاہیے تھی نا۔ لیکن اب معاملہ برعکس بن گیا، کہا کہ ہم اس لیے اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملتے کیونکہ بچوں کو پڑھنا ہے۔ پھر جب بچے پڑھ لکھ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی رشتہ بچا ہے، سب کو تو ہم چھوڑ چکے ہیں، اب انہی کو کیوں گلے لگائیں ہم؟ تو آخر میں انہی کو باہر کر دیتے ہیں جنہوں نے یہ راستہ دکھایا تھا، انہی کو باہر کر دیتے ہیں، کہتے ہیں انہی نے راستہ دکھایا تھا ہمیں یہ کہ رشتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بہرحال بہت مسائل ہیں، اب میں نے کہا کہ یہ موضوع نہیں ہے، لیکن اس پر بھی گفتگو ہونی چاہیے۔ ہم اولویت کا خیال رکھیں کہ اولویت ہمارے لیے کیا ہے۔ کبھی ہم اپنے لڑکی کی فیوچر نہیں دیکھ رہے ہیں، عمر نکلی جا رہی ہے، پڑھاتے چلے جا رہے۔ مانا ایک ایم اے کر چکی ہے، یہ دوسرا ایم اے کرنا چاہتی ہے، یعنی بعض لوگوں نے ڈگری کو کیریئر سمجھ لیا ہے۔ ڈگری کیریئر نہیں ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، ڈگری کیریئر نہیں ہے۔
اور پھر 60 سال کے کیریئر کی اتنی فکر، اور ہمیشہ رہنے والی آخرت کو کیریئر ہی نہیں مان رہے ہیں۔ پڑھائی کو کیریئر مان رہے ہیں، مگر نسل کی بقا کیریئر نہیں ہے۔ نسل کی بقا بھی تو کیریئر ہے، یہ اولاد جو پروان چڑھے گی یہ بھی تو کیریئر ہے۔ تو بہرحال یہ ایک موضوع ہے، میں نے کہا یہ ایک بہت ہی وسیع موضوع ہے، اس کے اوپر گفتگو کرنی چاہیے۔ آج کتنے مسائل ہیں جو قوم میں ہیں، وہ اسی وجہ سے ہوا، کفو نہیں مل رہا ہے۔ اچھا معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ بھی ہے کہ کفو کا مطلب ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے، توجہ چلا ہوں۔ مثلا ہوتا کیا ہے کہ لڑکی تو ہو گئی پی ایچ ڈی، لڑکا ملا ایم اے والا، ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس رشتے میں دوام رہے گا؟ نہیں آئے گا دوام۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، حتیٰ کہ عمر میں بھی تناسب کے ہمارے دین نے کفو کی جب بات کی تو اس میں عمر کو بھی کفو ملایا، صرف اتنا ڈفرنس رکھا ہے کہ تھوڑا ڈفرنس بھی ہونا چاہیے، تھوڑا سا ڈفرنس ہونا چاہیے، کم سے کم شادی میں عمر میں اتنا ہی ڈفرنس ہونا چاہیے جتنا ہم نے بلوغ میں ڈفرنس رکھا ہے۔ بھائی آپ دیکھیں، لڑکا 15 سال میں بالغ ہوتا ہے، لڑکی 9 سال میں، تو کتنا فاصلہ ہوا؟ 6 سال کا۔ یعنی اگر شادی کے مرحلے میں ہم دیکھیں تو یہ ہونا چاہیے کہ لڑکی لڑکے سے کم 6 سال چھوٹی ہو، اور اگر وہ بڑی ہو گئی تو گنگا الٹی ہو جائے گی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، آپ ایک آفس میں 2 باس رکھ کے دیکھ لیجئے، ایک آفس میں 2 باس رکھ کے دیکھ لیجئے، کام ہو جائے تو کہیے، وہ کہے گا یہ ہو، وہ کہے گا یہ ہو، یہ کہے گا یہ کہو۔ بعض گھر میں بھی یہی معاملہ چل رہا ہے، کیونکہ بیگم صاحبہ وہ کہیں کسی آفس کی باس ہیں، شوہر صاحب وہ کسی اور آفس میں باس ہیں۔ اب یہ 2 باس ایک ساتھ جمع ہو گئے، نہ یہ ان کی سننے کے لیے تیار ہیں نہ وہ ان کی سننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ حکم دینا جانتے ہیں، حکم سننا نہیں جانتے۔ کیونکہ یہاں حکم دینا آتا ہے، سننا تو آتا ہی نہیں ہے۔ یہ مسائل ہیں، یہ کفر کے مسائل میں یہ ساری باتیں آتی ہیں جو قرآن مجید نے بیان کیا کہ ان سب کا بھی خیال رکھو، تب زندگی میں کیا ہے وہ دوام ہوگا، ورنہ نہیں۔ تو بہرحال میں نے کہا کہ آج حتیٰ کہ اس کیریئر کے بھوت کو، اور خاص طور سے یہ عورتوں کے اوپر سوار ہو گیا، کیریئر کا بھوت۔ میں ایسی خواتین کے بارے میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنے کیریئر کے لیے بچوں کو چھوڑ دیا اور باہری ملک چلی گئی نوکری کرنے کے لیے۔ وہ بچے کہیں ننیال میں پڑھ رہے ہیں یا کہیں اور پڑھ رہے ہیں، وہ کہیں اور پڑھ رہے ہیں، بیگم صاحبہ کہاں پہنچ گئی؟ کسی دوسرے ملک میں۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ ترقی ہو گئی تھی۔ اگر ان بچوں کو دیکھیں گے تو ہمارا کیریئر برباد ہو جائے گا۔ کیسی یہ عورت ہے کہ جو اپنے بچوں کو اپنا کیریئر نہیں مانتی؟ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ مسخ ہو گئی ہے عورت، مسخ۔ یورپ کے کلچر نے عورت کو مسخ کر دیا ہے، اور وہ بیماری ہم نے کہا کہ وہ کیریئر کا بھوت یہاں بھی آ گیا۔ وہ ان بچوں کو کیریئر ہی نہیں سمجھ رہی ہے۔ جن بچوں کو محبت ملنی چاہیے تھی وہ مامتا کی محبت سے محروم ہیں چند ٹکوں کے لیے۔ بس آپ نے اگر یہ میرا بات یہاں تک سن لی تو اب ظاہر سی بات ہے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ ہم نے کہا کہ یہ خود ایک اہم موضوع ہے اور اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے،
آنکھ کھولنے کے لیے کہ ہم نے ذریعوں کو مقصد سمجھ لیا ہے اور مقصد کو ذریعہ بنا دیا ہے. ساری خرابی یہاں سے کیا ہو گئی ہے؟ پیدا ہو گئی ہے. عزیزان کرام، تو بس یہ وہ بنیادی رشتہ ہے کہ یہ انسان کو جنت بھی لے جا سکتا ہے، یہی بنیادی رشتہ جہنم بھی لے جا سکتا ہے. اور شاید اسی لیے حدیث قصہ میں رشتوں کو جمع کر کے دکھایا گیا. حدیث قصہ میں رشتوں کو جمع کیا گیا اور اس کی بنیاد اور اس کی محور فاطمہ کو قرار دیا گیا، اور یہ بنیادی پیغام دیا گیا کہ عورت کی چادر میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ تمام رشتوں کو ڈھانپ سکتی ہے، بشرطے کہ وہ اس کو سمجھے. میں آج کی عورت کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہیں؟ ہاں، آج کی عورت کے لیے کہہ رہا ہوں. عورت کی چادر میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ تمام رشتوں کو کیا کر سکتی ہے؟ ڈھانپ سکتی ہے، سمیٹ کر رکھ سکتی ہے. یہ حدیث قصہ کا ایک گہرا مفہوم ہے، اور اسی لیے شادی کے موقع پہ ہمارے یہاں یہ حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے. وہ اور بات ہے کہ پڑھی جاتی ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ لوگ سنتے بھی ہیں، سنی نہیں جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے. وہ بیچارہ پڑھ رہا ہے، مولانا رسم ہے، ایک پڑھ رہا ہے، بقیہ سب بات کر رہے ہیں. تو جب سنا ہی نہیں تو پیغام آئے گا کہاں سے؟ یہ سنتے ہی نہیں ہیں، سنا ہی نہیں جاتا، وہ پڑھ رہا ہے بیچارہ، رسم. تو بہرحال یہ بھی موضوع نہیں ہے، اس پر بھی گفتگو نہیں کر رہا. بس گریز کر کے مسائل کی طرف آنا چاہتا ہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. یہ رشتہ جنت بھی لے جا سکتا ہے، جہنم بھی لے جا سکتا ہے. اور اگر اس رشتے میں بلندی ہو جائے تو یہی رشتہ سردار جنت بھی بنا سکتا ہے. یہی رشتہ سردار جنت بنا سکتا ہے. اور دیکھیں، محرم آنے والا ہے، چند دن بچے ہیں. واقعاً یہ فرش ہمارے لیے ایک سرمایہ ہے، جس کے رشتے تو قربان ہو گئے، مگر اس کے صدقے میں کم سے کم سال میں ایک ایسا موقع آتا ہے کہ ہمارے رشتے جڑ جاتے ہیں. یہ بھی فرش ازا کی ایک دولت ہے. لوگ اپنے وطن جاتے ہیں، سال بھر رشتہ داروں سے نہیں ملتے ہیں، مگر امام حسین کے ذکر کے بہانے، اللہ اکبر، جس کے خود رشتے قربان ہو گئے مگر اس کے صدقے میں ہمارے رشتے استوار ہو گئے. اور بس اب ایک نقطہ آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، یہیں سے گریز ہے اور یہیں سے مصائب ہے کہ یہ رشتہ ہم نے کہا بنیادی ہے، یہی جنت کی طرف لے جاتا ہے اور یہی جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اور کربلا نے اس کو دکھایا، کس کی صورت میں؟ وہب کی صورت میں. بھائی وہب کتنے دن کے بیاہے تھے؟ 5 دن 6 دن، اس سے زیادہ کی تو روایت نہیں ہے نا. خدا کی قسم، کبھی کبھی شادیاں انسان کے مقدر کو ایسے بدل دیتی ہیں کہ جانے والے کو سردار جنت سے قریب کر کے جنت کا حقدار بنا دیتی ہیں. دیکھیں، موضوع ہی پر مجلس کو ختم ہونا ہے. وہب چند دن کے بیاہے ہیں، یہی مہینہ ہے. اسی کے ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو امام حسین علیہ السلام مکے سے نکلے ہیں کربلا کی طرف. وہ رواں دواں ہیں اور 3 لوگوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا قافلہ ہے جو جا رہا ہے، وہب کا قافلہ ہے. اس میں کون ہے؟
وہب ہے، وہب کی ماں ہے اور وہب کی نویلی دلہن، 5-6 دن ہوئے ہیں شادی کو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہمارے یہاں جب شادی ہوتی ہے تو عام طور سے نئے رشتہ داروں سے ملایا جاتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہب کی ماں اپنی بہو کو اپنے رشتہ داروں سے ملانے کے لیے نکلی ہوگی۔ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ہمارا دین کہتا ہے کہ اگر صالح نہیں ہو پھر بھی صالحین سے قریب ہونے کی کوشش کرو، کہ خود صالحین کی قربت بھی نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے نا۔ بس وہب کی قسمت یہی تھی کہ اس کا قافلہ اس قافلے سے قریب ہو کے گزرا جو سردار جنت کا قافلہ تھا، سردار جنت کا قافلہ تھا۔ امام حسین ایک منزل پہ اپنے خانوادے کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں، وہب کا بھی قافلہ جا رہا تھا، قریب ہی میں یہ بھی ٹھہرے، اور ٹھہرنے کے بعد منزل یہ تھی کہ پانی نہیں تھا۔ تو وہب نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ یہاں خیمے میں رہیے، میں پانی کی تلاش میں جاتا ہوں۔ اور ادھر حسین، وہب، تم صرف پانی کی پیاس میں ہو لیکن ہم تمہاری ہدایت کی پیاس کو دیکھ رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام خیمے سے نکلتے ہیں، وہب کے خیمے کے قریب آتے ہیں، وہب پانی کی تلاش میں جا چکے ہیں، وہ باہر آتے ہیں، خیمے کے پاس آتے ہیں، آواز دیتے ہیں کہ معظمہ نکلتی ہیں جو وہب کی ماں ہیں۔ دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت ہے جو خیمے میں کے باہر کھڑی ہے، کہا وہب کہاں ہے؟ کہا وہ تو پانی کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں۔ امام نے ٹھوکر ماری اور پانی کا چشمہ ابل گیا۔ کہا جتنی ضرورت ہے پانی لے لو۔ اس نے پانی تو لے لیا مگر متاثر ہو گئی۔ بہو نے بھی اندر سے دیکھا، اس کے بعد امام جانے لگے، مگر جب جانے لگے تو اتنا کہا کہ جب وہب آئیں گے تو یہ کہنا کہ فرزند رسول آئے تھے، اور اگر ان کی نصرت کرنا ہے تو ان کے پاس آ جانا۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم، صالحین کے پاس سے گزرنا بھی نجات کا باعث ہے۔ وہب آئے، خیمے میں پانی دیکھا، ماں سے پوچھا یہ پانی کہاں سے آیا؟ میں تو پانی کی تلاش میں گیا تھا۔ انہوں نے پورا ماجرا بیان کیا۔ ماں نے پوچھا کہ بیٹا ارادہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ فرزند رسول ہے، اپنی نصرت کے لیے بلا رہا ہے۔ اب ماں تو متاثر ہو چکی تھی نا، تو اس نے کہا کہ بیٹا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہیں چلنا چاہیے۔ وہب کی زوجہ نے بھی کہا کہ ایسی نورانی شخصیت، تو اے وہب اب سوچنا کس بات کا ہے، چلے دیکھیں وہ رسول کا بیٹا ہمیں کیوں بلا رہا ہے۔ تب دیکھیے توجہ چاہ رہا ہوں، کبھی کبھی انسان کے لیے اگر ایک نیک عورت مل جائے، بعض عورتیں تو وسوسہ کر دیتی ہیں، لیکن اسی لیے مومن کی سعادتوں میں سے اور انسان کی سعادتوں میں سے، بلکہ اگر ہم حدیث کا دیکھیں تو مومن کا بھی لفظ نہیں ہے، انسان کا لفظ ہے۔ پیغمبر کی حدیث ہے وَمِن سعادت المرء الزوجۃ الصالحہ، انسان کی خوشبختی یہ ہے کہ اس کی بیوی نیک ہو۔ انسان کی خوشبختیوں میں سے یہ خوشبختی ہے، اور یہ خوشبختی وہب کے شامل حال ہوئی، کیونکہ یہ زوجہ رکاوٹ نہیں بنی ہے، انہوں نے حمایت کی۔ وہب اپنی ماں اور اپنی زوجہ کے ساتھ فرزند رسول کے ساتھ ہو لیے۔ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں، تفصیل دینا نہیں ہے، یہ امام حسین کے ساتھ کربلا پہنچ گئے، اور روز عاشور بازار شہادت گرم ہو گیا، اور ایک منزل وہ آئی کہ وہب
امام کے سامنے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے فرزند رسول مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے، مجھے اپنی جان نچھاور کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کہتے ہیں کہ یہ وہب تم پر تمہاری ماں کا حق ہے۔ اللہ اکبر، تمہارے اوپر تمہاری ماں کا حق ہے۔ دیکھیں ہمارا دین حقوق کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ کربلا میں اس نکتے کی طرف امام خود چاہتے اجازت دے سکتے تھے، لیکن نہیں، خود اجازت نہیں دی۔ کہا کہ اے وہب تم پر تمہاری ماں کا حق ہے، جاؤ اور ماں سے اجازت لو۔ تو پیچھے سے ایک معظمہ کی آواز آئی، فرزند رسول وہب کو میں نے ہی تو سجا کے بھیجا ہے، میں نے ہی تو وہب کو سجا کے بھیجا ہے۔ اب عزیزو، امام نے پھر کہا کہ وہب تمہارے اوپر تمہاری زوجہ کا بھی حق ہے، تو اس سے بھی اجازت درکار ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اور اسے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ وہ اپنی بنیادی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ تو ایک نئی نویلی دلہن چادر میں لپٹی ہوئی آتی ہے اور کہتی ہے کہ فرزند رسول ہم نے تو اپنی رضا کے ساتھ وہب کو بھیجا تھا۔ اور اب جب وہ آئی تو یہاں سے ایک عجیب منزل شروع ہو گئی۔ کہا فرزند رسول اب جب ہم آ گئے ہیں تو ہم دو وعدہ لینا چاہتے ہیں، ایک وعدہ وہب سے لینا چاہتے ہیں اور ایک وعدہ آپ سے لینا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ وہب سے کیا وعدہ لینا چاہتی ہو؟ کہا کہ فرزند رسول 5-6 دن ہوئے شادی کو، میں نے وہب کا ساتھ یوں دیا ہے کہ اب میں انہیں خود اپنی رضا کے ساتھ شہادت گاہ بھیج رہی ہوں، اور تھوڑی دیر میں میرا وارث شہید ہو جائے گا، اور جب شہید ہوگا تو کہاں پہنچے گا؟ جنت۔ یہ تو ہے نا، دیکھیں توجہ چہ رہا ہوں، شادی بنیاد جنت، شادی بنیاد جنت۔ کہا وہب کی زوجہ نے کہ مولا ابھی یہ شہید ہو جائیں گے آپ کی راہ میں قربانی دے کر کے تو جنت جائیں گے، تو اب ان سے یہ کہیے کہ ہم نے جو ساتھ دیا ہے تو حق رفاقت تو یہی ہے کہ یہ وعدہ کریں کہ یہ جنت میں اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ مجھے نہ لے لیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے وہ منزل، توجہ چہ رہا ہوں جان گرامی، اس وقت تک یہ جنت میں نہ جائیں جب تلک ہمیں ساتھ نہ لے لیں۔ اللہ اکبر، سردار جنت ہے۔ کہا وہب وعدہ کر لو، اور وہب نے وعدہ کر لیا کہ میں ایسا ہی کروں گا کہ تیرے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو ہم نے کہا نا کہ جو خدا کہہ رہا ہے کہ یدعو الی الجنہ والمغفرہ، آپ دیکھیں یہی شادی جنت کا سبب بنی، یہی شادی مغفرت کا سبب بنی، ہے نا، مغفرت کا سبب بنی۔ مگر اب اس نے امام کو خطاب کر کے کہا کہ مولا بھی ایک وعدہ آپ بھی کیجئے، مولا ایک وعدہ آپ بھی کیجئے۔ خدا کی قسم انسان اگر صرف تصور کر لے، ہم جیسے لوگ تصور کر لیں تو عجیب حال ہو جائے، تو آپ سوچیں کہ امام کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ وہ عجیب بات کہتی کہ مولا میرا وارث تو ابھی شہید ہو جائے گا اور کچھ دیر کے بعد آپ بھی شہید ہو جائیں گے۔ میں کسی مشہور خاندان سے نہیں ہوں، تو آپ کی شہادت کے بعد یہ لشکر یزید حملہ آور ہوگا تو میری حرمت پامال ہوگی۔ تو بس اب آپ ایسا کیجئے کہ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم اب اپنے خیمے میں نہ رہیں، جہاں آپ کی مخدرات ہیں ہم وہاں جا کے رہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچئے امام حسین کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی، یعنی یہ مومنہ یہ سمجھ نہیں رہی ہے کہ لشکر یزید میری بے حرمتی کر سکتا ہے مگر زینب کی نہیں، کہ وہ تو رسول کی نواسی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ یہی تو کہنا چاہتی ہے، وہ یہی کہنا چاہتی ہے مولا ہمیں اجازت دیجئے ہم آپ کے مخدرات کے ساتھ رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کسی نامور خاندان سے تو نہیں ہیں، آپ کی شہادت کے بعد میری بے حرمتی ہو جائے گی
تو میں چاہتا ہوں کہ زینب کے ساتھ رہوں تاکہ زینب کی حرمت کے ساتھ میری حرمت بھی بچی رہے۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچئے امام جواب دے تو کیا جواب دیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ امام نے نہیں کہا، صرف اتنا کہا کہ ہاں ہم تم کو اجازت دیتے ہیں کہ تم جاؤ زینب کے ساتھ رہو، تم جاؤ ہماری مخدرات کے ساتھ رہو، مگر امام جانتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچئے اس وہب کی زوجہ پر کیا گزرا ہوگا وہ مرحلہ کہ جب اس نے بعد شہادت حسین دیکھا ہوگا کہ ارے سب سے پہلے جس خیمے پہ حملہ کیا گیا وہ زینب ہی کا خیمہ ہے۔ ہائے جس کے صدقے میں اپنی حرمت بچانا چاہتی تھی، سب سے پہلے اسی کی حرمت پامال کی گئی۔ زینب کے خیمے میں آگ لگائی جا رہی ہے، زینب کی رضا چھینی جا رہی ہے، زینب کو تازیانے مارے جا رہے ہیں۔ اب آپ سوچئے جب رسول کی نواسی کی حرمت نہ بچی تو وہب کی زوجہ کا کیا حال ہوا ہوگا۔ مگر میں کہوں گا اے وہب کی زوجہ، تو نے بڑا اچھا سودا کیا، سردار جنت کے ساتھ بھی وہب کے ساتھ بھی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ خدایا جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، جو بے روزگار ان کو روزی عطا فرما، جو بے مکان ان کو مکان عطا فرما، بے اولاد ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار مرحومہ سعید زہرا کے درجات کو بلند فرما، ان کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے۔ پروردگار ان کو اپنے پسماندگان سے راضی فرما، ان کے پسماندگان کو مرحومہ کے دعاؤں میں شامل فرما۔ پروردگار ان کو ہر قسم کے عذاب، خصوصاً عذاب قبر، عذاب برزخ، عذاب نار سے محفوظ فرما۔ محمد اور آل محمد کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ یہ دعا اپنی طرف سے ہے، سامعین کی طرف سے ہے، سبھی مومنین مومنات کی طرف سے۔ پروردگار ہمارے والدین، بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب، تمام مومنین مومنات جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، پروردگار سب کے درجات کو بلند فرما۔ ہمارے مرحومین کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے، ہمارے مرحومین کو ہم سے راضی فرما۔ پروردگار ہمیں ہمارے مرحومین کی دعاؤں میں شامل فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کو عذاب قبر، عذاب برزخ، عذاب نار سے محفوظ فرما۔ محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ حسین کے ذریعے وہب کی مقدر بدلنے والے، حر کے مقدر کو بدل دینے والے، حسین کے آبرو کے صدقے میں ہم سب کی تقدیر بدلے، اور یوں بدلے کہ اسی وقت آبرو حسین کے صدقے میں ہم سب کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے۔ پروردگار محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہمیں صحت عطا فرما، ہمیں سلامتی عطا فرما، بیماریوں سے محفوظ فرما، جو بیماریاں ہیں اسے شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ وارث فاطمہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ سعید زہرا بنت خلیل احمد جعفری کے رفتو کو اصال فرما دیں۔ ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ ہائے بابا کیسے
کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، ہاں میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ حضرات ایک اعلان یا سوال فرمایا کہ آپ حضرات یہاں سے سیدھے براہ راست عقیل بھائی کے دولت قدے پہ تشریف لے چلے، وہاں فاتحہ اور نذر مولا کا اہتمام کیا گیا ہے۔ حضرات ایک اعلان سوال فرمائے، یہاں سے آپ حضرات براہ راست مرحومہ کے دولت قدے پر عقیل بھائی کے دولت قدے پہ تشریف لے چلیں، وہاں پر نذر مولا کا اہتمام کیا گیا ہے، اس میں شرکت کریں۔ یہ اذیت یہ